ایمان سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہے نا ہمارے پاس. اگر ایمان ہی چلا گیا تو پھر کیا بچے گا؟ تو جن اسباب ریزنز بیان ہوئے احادیث میں کہ جن چیزوں کی وجہ سے ایمان برباد ہو سکتا ہے، ان ریزنز میں احادیث میں والدین کی نافرمانی بھی ہے. اس سے زیادہ بڑا نقصان کیا ہوگا؟ کسی کی فیکٹری میں آگ لگ جائے، اللہ نہ کرے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کسی کے گھر میں آگ لگ جائے، کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے، وہ سمجھتا ہے میری دنیا ختم ہو گئی. مگر یقین جانیں دنیا کی ساری نعمتیں چلی جائیں اور ایمان سلامت ہے نا تو وہ بندہ پھر بھی کامیاب ہے. لیکن اس کے پاس دنیا بھر کی دولت ہے اور ایمان ہی چلا گیا تو اس سے بڑا ناکام کوئی نہیں ہے. تو پلیز جن کے ماں باپ ہیں نا، ماں باپ کی خدمت کو ہلکا نہ لیں اور ماں باپ کی ذات کو بھی کوئی چھوٹی ذمہ داری نہ سمجھیں. ناراض ہو گئے نا تو رب بھی ناراض ہو جائے گا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی کمال کی حدیث، آقا چند جملوں میں پوری بات فرما دیتے تھے. آقا فرماتے، حدیث پاک کا مضمون ہے، ماں باپ ہی تیری جنت ہے، ماں باپ ہی تیری دوزخ ہے. ایک ہی لائن ہے مگر اس لائن میں پورا فلسفہ بیان کر دیا. لیکن ایسے افراد ہیں جو اپنے ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کو معاذ اللہ گالیاں دیتے ہیں، یہاں تک کے بارے میں سنا کہ ماں باپ کو مارتے ہیں. کیسے لوگ ہیں؟ خدا را ان کی دعائیں لو. بڑے خوش نصیب ہیں کہ جن کے والدین حیات ہیں. آج جن کے ماں باپ نہیں ہیں نا، ان کو ملنے کے لیے اپنے ماں باپ سے قبرستان جانا پڑتا ہے. کبھی کبھی گوٹ اٹک جاتی ہے نا، کوئی کام اٹک جاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جن کی ماں ہوتی ہے ماں کے پاس چلے جاتے ہیں، ماں پھنس گیا ہوں دعا کر دو، ہیں ابو پریشان ہوں دعا کر دو. اب سوچو جس کی گوٹ اٹکے اور ماں باپ بھی نہ ہو، جس کا کام اٹک گیا ہو، ماں باپ سے کہہ بھی نہ سکتا ہو، اس کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی؟ کاش میری ماں ہوتی تو میں دعا کرا لیتا، کاش میرا والد ہوتا میں اس کے قدموں میں بیٹھ جاتا. اب قبرستان جا کر کہنا پڑتا ہے کہ آپ تو چلے گئے دنیا سے، آپ بھی دعا کریں اور اللہ سے بھی عرض کرتے ہیں کہ مولا اب ان کے صدقے ہمارے کام بنا دے. تو خدا را انہیں راضی کر کے بھیجنا. جانا انہوں نے بھی ہے، جانا ہم نے بھی ہے، مگر خوش نصیب وہ بچے ہیں کہ جن کے ماں باپ ان سے راضی ہو کر گئے، ان سے خوش ہو کر دنیا میں گئے، ان کے دل ان سے مطمئن تھے. اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا کہ ماں کو راضی نہ کر سکا اور ماں دنیا سے چلی گئی، باپ کو راضی نہ کر سکا اور باپ دنیا سے چلا گیا. وہ حدیث تو کتنی بار سنی ہے نا، ہر رمضان میں ہی سنتے ہوں گے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو منبر پر آمین فرمایا تھا، اور کیا فرمایا تھا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے ماں باپ، دعا تھی حضرت جبرائیل کی کہ جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی ایسی خدمت نہ کر سکے کہ وہ مغفرت والا ہو جائے، جنت میں چلا جائے، تو وہ ہلاک ہو جائے. اور آقا نے اس پر آمین کہا تھا. تو ماں باپ جس کے پاس ہے نا، یہ جنت کا ٹکٹ ہے، اور یہ ٹکٹ حاصل کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا. سب سے آخر میں جو جنت میں جائے گا اس کا واقعہ بیان کیا نبی پاک نے کہ وہ پل صراط پر پیٹ کے بل گھسٹ رہا ہوگا، اور اس شخص کی حالت ایسی ہوگی کہ اس کے نامہ اعمال میں، اس کی نیکیوں میں اس لائق نہیں ہوں گے وہ اعمال کہ اسے پل صراط پر کھڑا کر دیں اور پار کر سکیں. وہ بس پل صراط پر گھسٹ رہا ہوگا. اور یہ پل صراط کیسا ہوگا؟ جہنم کی پشت پر بنا ہوا پل، تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، اندھیرے میں ڈوبا ہوا. اب یہ اپنے رب کریم کو اس حالت میں پکارے گا. اللہ اکبر، کیا درد بھری پکار ہوگی. اے میرے رب مجھے جنت میں پہنچا دے، میرے رحمان و رحیم اللہ مجھے جہنم سے نجات عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر میں تجھے جہنم سے نجات بخشوں اور جنت عطا کر دوں تو تو اپنے گناہوں کا اقرار کر لے گا، پھر اپنے جرم مان لے گا. میں حدیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. تو وہ کہے گا کہ ہاں یا اللہ بس تو مجھے اس مشکل سے نکال دے، جنت میں داخل کر دے، جہنم سے بچا لے، میں اپنے گناہ مان لوں گا. اب پل صراط سے اسے بآسانی پار کرا دیا جائے گا. اب بندہ سوچے گا اگر میں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا تو مجھے تو پھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ انہی سوچوں میں غرق ہوگا کہ اللہ پاک فرمائے گا اے بندے اپنے گناہوں کا اقرار کر، میں تجھے بخش دوں گا اور تجھے جنت میں داخل کر دوں گا. مگر وہ کیسا بندہ ہوگا؟ وعدہ کرنے کے باوجود کہے گا مولا تیری قسم میں نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، نہ مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے. اللہ پاک فرمائے گا اے بندے میرے پاس تیرے خلاف گواہ ہے. وہ ادھر دیکھے گا ادھر دیکھے گا، عرض کرے گا یا اللہ گواہ کدھر ہے؟ گواہ تو کوئی بھی نہیں، میں اکیلا ہوں.
اللہ پاک اب اس کی جلد کو، اسکن، جلد کو حکم دے گا، اور وہ اسکن جو ہے، وہ جو جلد ہے، وہ اس کے صغیرہ گناہ بیان کرنا شروع کر دے گی۔ اب اسے معلوم ہو جائے گا کہ اب تو چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہے، فوراً گناہوں کا اقرار کرے گا، عرض کرے گا اے میرے مولا تیری عزت کی قسم، میں نے تو بڑے بڑے گناہ بھی کیے ہیں، میں نے کبیرہ گناہ بھی کیے ہیں۔ اللہ پاک فرمائے گا میں جانتا ہوں تم سب گناہوں کا اقرار کرو، میں تجھے بخش دوں گا، تجھے جنت بھی عطا فرماؤں گا۔ پس وہ اپنے سارے گناہوں کا اقرار کر لے گا، اقبال جرم کر لے گا، اللہ کریم اسے جنت میں داخل فرما دے گا، اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ سب سے کم رتبے والا جنتی ہوگا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا سوچئے، پل صراط سے گزرنا، محشر کا دن، اس کی وحشت، اور بندہ گناہگار، کس قدر دہشت کا دن ہوگا۔ اچھا، دنیا کی عدالت کا کیا دستور ہے کہ اگر آپ اقرار کر لیں، جس کو کہتے ہیں نا اقبال جرم کر لے، تو دنیا میں جو ایکسپٹ کرتا ہے اس کو سزا سنا دی جاتی ہے، مگر رب عز و جل کی کہتے ہیں نا رحمت کے اصول نرالے ہیں، جو اس کے دربار میں گناہوں کا اقرار کر لے، شرمندہ ہو جائے، میرے مولا کی رحمت اسے معاف فرما دیا کرتی ہے۔ تو کہتے ہیں نا شرمندہ رہنا چاہیے، نادم رہنا چاہیے، معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ آج کسی کو کہو یار آپ غلط کام کرتے ہو، میں کہاں غلط کرتا ہوں، وہ تیاری نہیں اپنی غلطی ماننے کے لیے۔ اللہ کے نیک بندے شرمسار رہتے ہیں، نادم رہتے۔ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے الندم التوبہ، شرمندگی ہی توبہ ہے۔